الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ، جو شخص دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، پڑھوں درود و سلام کاش ہر آن ہر لمحہ۔ اللہ ہمیں روزانہ 313 مرتبہ کم بیش درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی درود ہے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور درود غوثیہ بھی، درود خضری، درود تنجینا، بہت سارے درود ہیں، تو جو بھی درود پڑھے اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام میں ایک بہت اہم کام ہے، وہ ہے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔ ہدف ہر ذیلی حلقے کا ہے، اور ہفتہ وار اجتماع ہر ذیلی حلقے میں ہو، کم از کم اول تا آخر 12 اسلامی بہنیں اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ ہفتہ وار اجتماع کو ایک دن مقرر کر کے 2 گھنٹے کے دورانیے کے ساتھ ہوتا ہے، ذیلی حلقہ سطح پر یا حلقہ سطح پر، جیسے اب وارڈ کی ترکیب ہے تو وارڈ سطح پر، یو سی سطح پر۔ اب اس اجتماع کو باپردہ کرنا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے، تو اس میں آواز کا بھی پردہ ہے، تو آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے، اس انداز سے اجتماع کرنا ہے۔ اچھا، ذیلی حلقہ کیوں، وارڈ سطح پر کیوں، یو سی سطح پر کیوں؟ اسلامی بھائیوں کے اجتماعات تو شہر سطح پر ہوتے ہیں یا شہر میں چند مقامات پر ہوتے ہیں، مگر اسلامی بہنوں کے اجتماعات رکھے جاتے ہیں، ہدف دیا گیا ہے کہ ہر ذیلی سطح پر ہو، اور ماشاء اللہ الکریم کراچی میں کافی حد تک اس پر عمل ہے، کچھ لاہور میں بھی ہوگا، بقیہ جگہوں کی اتنی خبر نہیں، تاکہ اسلامی بہنیں واکنگ ڈسٹینس پر اجتماع میں شامل ہوں، 2-4 منٹ چلیں اور اجتماع میں پہنچ جائیں، کیونکہ حالات عجیب و غریب ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بال بچوں کی، بہن بھائیوں کی، بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرمائے۔ تو خیر، اور مصروفیت کا دور ہے، آزمائشیں ہیں، چھوڑنے کے لیے کون جائے گا، لینے کے لیے کون جائے گا، یہ آزمائشیں اسلامی بہنوں کو مزید ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اسلامک بردرز، تو اس لیے بھی ان کے لیے یہ آسانی رکھی گئی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کے لیے مقام کا سلیکشن جو ہے، اس میں مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں جو اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہے، ان کی مشاورت اور ان کی نگران جو ہیں، وارڈ نگران، یو سی نگران، ذیلی نگران سے مشاورت یہ ضروری ہے، تاکہ صحیح مقام کا تعین کیا جائے۔ کسی ایسی جگہ پر اجتماع ہم نہ کریں جو کہ معاشرے میں اللہ نہ کرے کوئی بدنام ہو، کسی کرپشن میں مبتلا ہوں، یا قرضے کھانے والے ہوں، یا ان کا کردار ٹھیک نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے اجتماع کی جگہ جو ہے نا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ پاکستان میں کم و بیش
1 لاکھ کے قریب ذیلی حلقے ہیں، جو انٹری ہو چکی تقریباً 70,000 کی ہے۔ تو 70,000 اجتماع تو اسلامی بہنوں کے پاکستان میں ہونے چاہیے، 10,000 سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو آہستہ 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 ذیلی سطح پر آتے آتے اللہ چاہے گا وہ دن اللہ ہمیں دکھائے کہ پاکستان میں 1 لاکھ اجتماعات ویکلی اسلامی بہنوں کے ہوتے ہوں۔ اجتماع کی ایک ذمہ دار اسلامی بہن مقرر کی جائیں گی، ظاہر ہے کہ ذمہ دار اسی کو مقرر کیا جائے گا جو شریعت اور تنظیم کی پابند ہو، وقت کی پابند ہو، صلاحیت بھی ہو، احساس ذمہ داری بھی ہو۔ سمجھدار اسلامی بہن مقرر کی جائیں گی۔ پھر اسلامی بہنوں میں ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں، پھر خیر خواہ اسلامی بہن مقرر کی جاتی ہیں۔ اچھا، درس کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ نئی مبلغہ اسلامی بہن کی تیاری ہے، تو نئی اسلامی بہنوں کو اس میں موقع دیا جائے، اور انہیں چاہیے کہ جب درس ملا ہے تو پیشگی تیاری کر کے آئیں۔ تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے؟ اس کو پڑھیں۔ دیکھیں، امیر اہل سنت نے اتنی آسانی کی ہے کہ ادائیگی بھی لکھی ہوئی ہے، زبر زیر بھی لکھی ہوئی ہے، اعراب جس کو کہتے ہیں، تاکہ پڑھنے میں دشواری نہ ہو اور روانی ہو، اٹکن نہ ہو۔ اگر اٹکن آئے گی تو سننے والے بور ہوں گے، پھر وہ اس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو دعا یاد کروانا ہے تو اس کو بھی ہوتا ہے کہ اس کو مختلف اس میں سمجھیں کہ تقسیم کر کے یاد کرانا ہوتا ہے۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم اللہم اللہم، تو باسمک، اللہم باسمک، اللہم باسمک، تو وہ تھوڑا کچھ وہ تھوڑا کر کے اموت 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 و احیا، اموت و احیا، اب پھر مکمل دعا اللہم باسمک یا بسمک، دونوں طرح سے صحیح ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اب سب وہ دہراتے رہیں تو اس طرح یہ یاد ہو جائے۔ بیان جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اجتماع کے اندر مبلغہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جو ہفتہ وار اجتماع کی ذمہ دار اسلامی بہن ہیں، انہیں چاہیے کہ پیش کی جدول بنا لیں۔ 3 ماہ تو 12 اجتماعات آ جائیں گے۔ اب ہر 2 ماہ کے بعد ایوری آفٹر 2 منتھ اگلے پھر جدول بنا لیا جائے، تو اس میں پھر وہ آسانی رہے گی، پیش کی اطلاع بھی کر دی جائے کہ کس کس کا بیان ہے۔ اور ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے بہت کام کیا، اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے بیانات پرنٹڈ بک کی صورت میں ایڈوانس میں دے دیے، تو بہت آسانی ہو گئی۔ اور اسلامی ای بک لائبریری، اس میں بھی وہ کتابیں موجود ہیں۔ بیان ٹیبلٹ سے بھی ہو سکتا ہے، موبائل سے بھی ہو سکتا ہے، پرنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، بک سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ زبانی بیان نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ غیر عالم کے لیے زبانی بیان کرنے کی علماء نے اجازت نہیں دی، مرشد پاک نے منع کیا۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں دیکھیں، امیر اہل سنت نے تربیت کی ہے۔ تو ہم نے سکہ نہیں بٹھانا کہ میں بہت اچھی مبلغہ، نہیں، نیکی کی دعوت دینی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ بیان کرنا، نیکی کی دعوت دینا تو سنت انبیاء ہے، تو ہم نے تو وہ نبیوں کی ادا کو ادا کرنا ہے، ہم نے تو نیکی کی دعوت دینی ہے، ہم نے تو ثواب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ روانی ہونی چاہیے بیان کے اندر، اٹکن نہیں ہونی چاہیے، اور ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ اب اگر بیان کو پہلے چند مرتبہ پڑھ لیا جائے، علم دین کی تکرار کی نیت سے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ، اور اس میں بھی دینی معلومات ہیں، اس میں بھی قرآن پاک کی آیتیں، اس میں بھی حدیثیں ہیں، اس کے اندر بھی روایات ہیں، اس کے اندر بھی واقعات ہیں، تو یہ انفرادی طور پر بھی کہیں بیان کریں تو یہ فائدہ ہوگا۔ انفرادی کوشش میں بھی گھر کے اندر بچوں کو بتائیں، بہن کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، جو شادی شدہ اسلامی بہنیں وہ اپنے منسوب کو بتا سکتی ہیں، اپنی امی کو بتائیں، اپنے ابو کو بتائیں کہ میں نے بڑی پیاری بات پڑھی، بڑا پیارا واقعہ پڑھا، تو وہ بیان جو ہے وہ ازبر ذہن میں بھی آ جائے گا، جو بیان کرنا ہے وہ ذہن میں بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک رحمت فرمائے، اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک رحمت فرمائے تو روانی یہ کب آئے گی؟ جب پہلے سے اس کو پڑھ لیا جائے گا، ریڈ کر لیا جائے گا، اور موقع کی مناسبت سے اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی ذرا جوش آتا ہے، کبھی تھوڑا سمجھانے والا انداز آتا ہے۔ اور دیکھیں، بیان میں، مدنی مشورے میں، مدنی خبروں میں، ملاقات کی گفتگو میں فرق ہے، درس میں بھی فرق ہے۔
تو بیان کا انداز بیان کے اس سے ہونا چاہیے. جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تو آپ کا چہرہ پر نور سرخ ہو جایا کرتا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے تو ہمیں لگتا کہ جہنم ہمارے سامنے ہے، جنت ہمارے سامنے ہے. ایسا انداز تھا بیان مصطفیٰ کا، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو اس میں خود اپنے جو مبلغہ کے جذبات ہوں گے نا، ایک مثال کے طور پر کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے، اب قرآن پاک کی آیت اگر پڑھنی ہے بالکل پڑھنی چاہیے، ترجمہ کنز العرفان، ترجمہ کنز الایمان بتانا ہے، لیکن صرف نہیں آیت بھی پڑھنی ہے تو پہلے سے اس کو پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ روانی کے ساتھ درست لب و لہجے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، بیان کی خوبصورتی اور حسن کے لیے پڑھنا ہے. اچھا اب جب آیت پڑھنی ہے تو حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور درست لب و لہجے سے. حدیث پڑھنی ہے، اگر اسے عربی متن میں پڑھنے کا ذہن ہے تو پڑھیں، مگر تیاری کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے، پہلے سے تیاری کریں. اور اس طرح عربی عبارات اس کو پہلے درست کر لیں. بعض جگہ بیانات میں فارسی کے مقولے بھی ہو سکتے ہیں، فارسی کے اشعار بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی پہلے ریڈ کر لیا جائے. اچھا پھر اپنی اچھی نیت، اپنے اچھے جذبات یہ مرتب ہوں گے سننے والوں پر. دیکھیں کتنی پیاری بات کسی نے کہی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. امیر اہل سنت بہت وہ عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن دلوں میں باتیں اتر جاتی ہیں. کفار اسلام قبول کر لیتے ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو جاتے ہیں، بے عمل باعمل ہو جاتے ہیں، بے پردہ باپردہ ہو جاتی ہیں، بے ریش داڑھیوں والے ہو جاتے ہیں، بے امامہ امامے والے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ فساق نیکوکار ہو جاتے ہیں، خشک مزاج عاشق رسول بن جاتے ہیں. امیر اہل سنت کے بیانات کیوں؟ امیر اہل سنت ایک با عمل شخصیت ہے. اگر ہم باعمل ہوں گے ہمارے بیان کی تاثیر بڑھ جائے گی. اچھا پھر جو بات دل سے نکلتی ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا اثر خود بھی لوں تو اس کا سننے والوں پر بھی اثر ہوگا. اچھا میں صرف وہ ریڈنگ کر رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میں نے ایک ڈیوٹی پوری کرنی ہے، بھی ڈیوٹی تو ہے، لیکن اس ڈیوٹی کا حسن اور خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہوتے ہوں. کوئی رقت انگیز بات ہے تو ہم پر بھی رقت طاری ہو، مگر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اچھا بعض اوقات یہ کہ رقت پیدا نہیں ہو رہی، مگر میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اچھوں کی نقل کرنے کے لیے. یہ اچھوں کی نقل ہے نا، کہ اچھے لوگ حدیث قرآن اور غم کی بات اور وہ عبرت کی بات، نصیحت کی بات، قبر کی بات، موت کی بات، آخرت کی بات، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کی بات جب آتی ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی. تو میں بھی اپنے اوپر اچھی نیتوں کے ساتھ رقت طاری کرنے کی کوشش کروں، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑے یہ مبلغہ جو بڑی خوف خدا والی ہے، بڑی عاشقہ رسول ہے، صحابیات کی بڑی عاشقہ ہے، یہ تو مرشد کی عاشقہ ہے. اس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو وہ جو لوگوں کو بتانا ہے، خود اپنے آپ کو بھی تو سنانا ہے نا، ٹھیک ہے. تو مبلغہ باعمل ہو، وقت کی پابند ہو، ایسا نہ ہو کہ اجتماع جب ہوا تلاوت ہو گئی، نعت ہو گیا، درس ہو گیا اور دعا یاد کرنے کا بھی سلسلہ ہو گیا، اور اسلامی بہنیں مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہیں کہ فلاں باجی کہاں ہے، باجی تو ابھی آئی نہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا. تو تلاوت سے مبلغہ اسلامی بہن کو تلاوت سے وہاں موجود ہونا چاہیے، تاکہ تلاوت کی برکتیں بھی ہوں اور ہم سراپا ترغیب ہوں، ٹھیک ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. تو بیان، اچھا بیان کا دورانیہ پورا، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. بیان کے اندر نعتیہ اشعار تو اس میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. دیکھیں ایک ہی انداز ہے، ایک ہی انداز ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. دیکھو دونوں چیزوں میں فرق ہے، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، ذرا جوش میں فرق ہے. وہ اشعار کی وہ ادائیگی.
اچھا پھر صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد طرز میں اشعار نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، دوران بیان طرز میں اشعار نہیں پڑھنے۔ نگران شورا کے بیان میں پڑھے جاتے ہیں، بھئی وہ نگران شورا ہیں، اراکین شورا کے بیان میں پڑھے جاتے ہیں، وہ اراکین شورا ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے بیانات میں اس طرح دیکھا گیا، سنا گیا، بھئی وہ خلیفہ امیر اہل سنت ہیں، وہ امیر اہل سنت ہیں، ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اراکین شورا، نگران شورا، خلیفہ امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، ان کے معاملات وہ قدرے الگ ہیں۔ تو جو بیان لکھ کر دیا گیا وہی پڑھ کے سنانا ہے، ایز اٹ از سنانا ہے، چونکہ چنانچہ، یعنی مطلب یہ کہ یہ نہیں، اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ انداز درس کا بن جائے، نہیں، بیان کا انداز بننا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے 7 منٹ ہیں، تو درود پاک پڑھانے والی اسلامی بہن وہی ہوں جو درست لب و لہجے والی ہوں۔ اچھا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ شمولیت ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، امیر اہل سنت کے صدقے اللہ نے ہمیں دعوت اسلامی دی، ذمہ داری بھی مل گئی، مگر مجھے درود پاک صحیح نہیں پڑھنے آتے۔ تعجب کی بات، تو یہ سیکھنا چاہیے نا۔ اچھا پھر ذکر و دعا کا سلسلہ ہے، تو ذکر میں وہی کہ آواز وہ اندر رہے، محدود رہے۔ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری تربیت فرمائی تھی کہ گھر کے اندرونی کمرے کے اندر ہو سکے تو کریں۔ بعض کمرے جو ہیں، بعض رومز جو ہیں لبے سڑک، تو آواز اس کی باہر جانا وہ زیادہ امکان ہے، اور اندر کی طرف جو کمرہ ہوگا اگر ممکن ہو تو وہاں ترکیب کی جائے تاکہ آواز وہاں نہ جائے۔ تو ذکر کا طریقہ مدنی چینل پر اجتماعات آپ نے دیکھے ہوں گے، وہی فالو کیا جائے، جیسے اس میں اللہ 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 نہیں، اللہ اللہ اللہ، تو اللہ اس کو تھوڑا سا وہ کیا جائے، اس میں بھی انداز درست ہونا چاہیے، اور ایک ہی انداز دعوت اسلامی والوں اور دعوت اسلامی والیوں کا حتی الامکان ہونا چاہیے۔ پہلے درود شریف پڑھانا، وہ خانہ کعبہ کا تصور کرتے ہوئے ذکر اللہ کیجئے، درود شریف پڑھتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور کیجئے، پھر دعا، اور دعا کا جو نا آداب دعا جو رسالہ ہے زبردست، اس میں امیر اہل سنت کی دعائیں مختلف مواقع پر کی گئی، وہ تحریراً موجود ہیں، تو اس کے مضامین ذہن میں رکھ لیں، دعا ظاہر دیکھ کر نہیں کی جائے گی، دعا تو زبانی کی جائے گی نا، تو اس لیے دعا، اور دعا کے اندر جو عربی دعائیں ہیں، دعائیں ماثورہ جن کو کہتے ہیں، قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں، حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، ان کو بھی صحیح طرح سے یاد کر لیا جائے۔ انفرادی طور پر بھی ظاہر ہے جب دعا کرنی ہے تو عربی دعائیں قبولیت کے قریب تر ہیں، جبکہ معنی بھی پتہ ہوں، تو اس میں بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ کیفیت، دعا کے آداب، دعا کے اندر دعوت اسلامی والوں اور دعوت اسلامی والیوں سے لوگوں کا حسن ظن بہت ہے کہ اجتماع میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو دعا قبول ہوتی ہے، بلا شبہ قبول ہوتی ہے، اجتماعی دعا تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کرنے والے کے لیے جو آداب ہیں، تو آداب دعا رسالہ یہ بھی اسلامک ای بک لائبریری سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو پرچیز بھی کیا جا سکتا ہے مکتبۃ المدینہ سے، وہاں سے نہ ملے تو اسلامک ای بک لائبریری سے فری آف کاسٹ لے لیں، ایک دوسرے کو شیئر کریں اسلامی بہنیں آپس میں، تاکہ سب کو مل جائے۔ تو اس کے اندر آداب ہے کہ جب دعا کرنی تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے، کیسے اٹھانے، اور دعا کے جو کلمات کہنے، رب تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، تو پکارنے میں بھی کیا کیا الفاظ استعمال کرنے اور کن الفاظ کے استعمال سے احتیاط کرنی ہے، یہ بھی اس میں مل جائے گا، اور اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوران دعا بھی اشعار طرز میں نہیں پڑھے جائیں گے، ویسے تحت اللفظ پڑھیں۔ تحت اللفظ کا مطلب یہ ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ، یہ تحت اللفظ، اور طرز تو سمجھتے ہیں سب، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، تو یوں نہیں، طرز میں نہیں، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ، یہ انداز
اعلیٰ حضرت کے اشعار، حسن رضا خان کے اشعار، اور امیر علیہ سنت نے تو اتنی مناجات لکھی، اتنے آپ کے کلام دعائیہ ہیں، وہ یاد کر لیے جائیں، تو موقع کی مناسبت سے مختلف کلام وہ پڑھے جائیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ الکریم بہتری آئے گی۔ صلاۃ والسلام 4 منٹ، تو آج فلاں اسلامی بہن مدینے جا رہی ہیں، تو آج 4 منٹ نہیں، 14 منٹ نہیں، 4 منٹ، کیونکہ ہفتہ وار اجتماع ہے، ہر ہفتے، تو پابندی نہیں ہوگی تو پھر اسلامی بہنیں آنا چھوڑ دیں گی۔ شروع کرنے میں بھی پابندی، اختتام پر بھی پابندی، اور جدول کے دوران جو ہے اس کی بھی پابندی ہونی چاہیے، ورنہ وہ لوگ تنگ ہوں گے، لوگ بیزار ہوں گے، اور اہل کو ہی ذمہ داری دینی ہے۔ اور اس میں بھی کسی کی تلاوت، کسی کی نعت، کسی کا درس، کسی کا دعا یاد کرانا، کسی کا بیان، کسی کے درود پاک، کسی نے ذکر و دعا کرانا ہے، کسی نے صلاۃ والسلام پڑھانا ہے، کسی نے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھانی، مختلف۔ اور نیکسٹ ویک اس کو چینج کریں، نیکسٹ ویک جو سیکنڈ ویک آئے گا اس میں مزید چینج کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی مبلغہ کا 1 مہینے سے پہلے دوبارہ بیان نہ آئے۔ اسی طرح تلاوت، نعت اور دیگر اسلامی بہنیں اور نئی اسلامی بہنوں کو موقع ملے گا تو یہ مزید مضبوط ہوں گی، اللہ چاہے گا بڑی ذمہ داریوں پر آئیں گی اور دین کا کام کریں گی۔ امیر علیہ سنت دعا دیتے ہیں اجتماع کی پابندی کرنے والوں کو، جو پابند ہے اجتماعات کا بھی، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ سبحان اللہ۔ ہفتہ وار اجتماع کی بڑی بہاریں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اللہ ہمیں اس کا پابند فرمائے۔ ایک اسلامی بہن کے شوہر جو ہیں وہ بیرون ملک گئے اور وہاں کسی وجہ سے قید میں آ گئے، جیل میں چلے گئے۔ اب یہ پریشان کہ میں اب کیا کروں، غالباً بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو کسی اسلامی بہن نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں 12 اجتماع میں شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، آپ کے شوہر جو ہیں، آپ کے منصوب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ انہوں نے چند اجتماعات میں شرکت کی، اللہ کی رحمت سے واقعی ان کے شوہر بخیر و عافیت وطن آ کر گھر پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ، اجتماعات کی برکتیں۔ تو اسلامی بہنوں میں دعوت جب دینی ہے اجتماع کی تو مدنی بہاریں اجتماع کی بتانی چاہیے، اور اجتماع کے معیار کو بہتر بنائیں گے تو شرکت کرنے والی اسلامی بہنوں کی دلچسپی رہے گی۔ اور وہ معیار بہتر کیسے ہو کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تلاوت کرنے والی اسلامی بہن خوش الحان ہو، صحیح خواں ہو، صحیح پڑھے، جو ناشری پڑھنے والی ہیں وہ درست بھی پڑھیں اور کلام بھی اچھا پڑھیں، اور ان کی طرز ہے وہ بھی اچھی ہو، اور کلام ہر اجتماع میں مختلف پڑھیں، بیان وغیرہ کا معیار زبردست ہونا چاہیے، اس کا میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کیا، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ ہفتہ وار اجتماع میں مکتبۃ المدینہ کا اسٹال بھی لگنا چاہیے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو عقیدے اور اعمال اور نیکی کی دعوت اور تنظیمی طریقہ کار کے رسالے وغیرہ ہیں وہ وہاں سے مل جائیں گے، تو اسلامی بہنوں کی تربیت کے سلسلے رہیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، ہفتہ وار اجتماع میں نئی آنے والی اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت کی تربیت ہے انفرادی کوشش سے دعوت اسلامی کا 99% کام ممکن ہے۔ جتنے کام بھی دعوت اسلامی کے ہیں ہم 99% کام انفرادی کوشش سے کر سکتے ہیں۔ کسی اسلامی بہن کو عطاریہ بنانا ہے تو انفرادی کوشش کریں، اللہ کرے کہ فارم بھی موجود ہوا کریں، عطاریہ والے وہ فل کریں، اور نمبر بھی مدنی چینل پہ چل رہا ہوتا ہے، اس نمبر پر سینڈ کر دیے جائیں۔ یا اسلامی بہنوں کے جو غالباً وہ ہوں گے اس کے روحانی علاج کے بستے، وہاں بھی یہ فارم ملتا ہوگا، اس کی ترکیب ہوگی، نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ تو خیر، روحانی علاج کا بستہ بھی اگر اجتماع میں لگے تو مدینہ تعداد بھی بڑھے گی، اور آنے والی اسلامی بہنوں کی دلچسپی اور ان کی آسانیاں بھی ہوں گی۔ تو اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش، عطاریہ بنانا ہے تو انفرادی کوشش، ان کے بچوں کو، گھر والوں کو عطاری بنانا ہے تو انفرادی کوشش، مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب کرنی ہے، ذہن دینا ہے تو انفرادی کوشش دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا یوز کرنے کی، جو پہلے سے یوزر ہیں، مدنی چینل دیکھنے کی،
انفرادی کوشش گھر میں درس کی، مدرسۃ المدینہ بالغات کے لیے، 8 دینی کاموں کے لیے، 12 اجتماع میں شرکت کے لیے، اجتماع کے لیے اوروں کو دعوت دینے کے لیے۔ انفرادی کوشش کے ٹاپکس بھی مختلف ہیں، اور ترغیبات کچھ نہ کچھ یاد ہونی چاہیے، کوئی آیتیں، کوئی حدیثیں، کچھ بزرگوں کی باتیں، امیر اہل سنت کی باتیں، تو اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہفتہ وار اجتماع کا جو طے شدہ وقت ہے اسی پر اجتماع شروع ہونا چاہیے۔ بھئی کوئی بھی نہیں آیا، میں تو آ گیا، اب مجھے تلاوت کرنی ہے تو میں شروع ہو جاؤں، میں انتظار نہ کروں، کیونکہ الحمدللہ ہر چیز ہماری نیکیاں بدی پر گواہ ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے، میں نے تلاوت کی تو یہ در و دیوار تو میری تلاوت سن رہے ہیں نا۔ اور پھر ایک میسج جاتا ہے پابندی وقت کا، اگر میں انتظار میں کہ آ جائیں شرکا آ جائیں تو پھر لیٹ ہوا تو پھر تو وہ پابند کیسے کروں گا ان کو، میں خود تو پابند ہو جاؤں۔ تو جیسے ہی اجتماع کا وقت شروع ہو تلاوت شروع ہو جائے نا، وہ جو پوری ترتیب، جو پورا ایک جدول ہے اس کے مطابق اجتماع ہو، آنے والوں کا انتظار نہ کیا جائے۔ جس کی تلاوت وہ اسلامی بہن نہیں پہنچی تو اجتماع کی جو ذمہ دار اسلامی بہنیں کوشش یہ کریں کہ ایسی اسلامی بہن بنائیں جو تلاوت بھی کر سکیں، نعت شریف بھی پڑھ سکیں، دعا بھی یاد کرا سکیں، بیان بھی کر سکیں، ذکر و دعا بھی کرا سکیں، کہ جن کی ذمہ داری لگی اگر وہ اسلامی بہن نہیں پہنچی تو یہی پرفارم کر دیں، یہی تلاوت کر دیں، یہی نعت پڑھ لیں جب کوئی نہیں پہنچا تو۔ اور پھر اس اسلامی بہن کی طبیعت بھی پوچھی جائے کہ باجی خیر تھی آپ آئی نہیں، تو اگر وہ سستی اور غفلت پائی جائے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ آئندہ پھر ان کو دینا نہیں چاہیے، یا کچھ گیپ کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ احساس پیدا ہو، اور تھوڑی تفہیم کرنی چاہیے۔ خیر، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ انفرادی کوشش، اور انفرادی کوشش کے لیے مسکراہٹ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ملنا، گرم جوشی سے ملنا، سلام میں پہل کرنا، لمبی نہ کرنا، ضرورتاً بات کرنا۔ ہفتہ وار اجتماع میں نئی مبلغات تیار کر کے ان کے بیانات کروائے جائیں، درس و بیان کے حلقوں کی ترکیب مضبوط ہو تاکہ معلمات اور مبلغات میں اضافہ ہو۔ فلاں باجی آئیں گی تو آج اجتماع تو ماشاءاللہ کمرہ بھر گیا، جگہ ہی نہیں بچی، اے سی چل رہا تھا مگر پھر بھی حبس ہو گیا، کیوں؟ فلاں باجی کا بیان تھا۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو بطور مبلغہ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا بیان سننے کے لیے زیادہ وہ شرکا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کسی ایک کے نام پر اجتماع نہیں کرنا، بس وہ اجتماع ہے، دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، مبلغ جو بھی ہو، مبلغہ جو بھی ہو۔ تو نئے نئے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں، نئی نئی اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں، نئی نئی مبلغات تیار ہونی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ بڑھے۔ اچھا دیکھیں، ابھی 10,000 کے لگ بھگ اجتماع آتے ہیں پاکستان میں اسلامی بہنوں کے، ذیلی حلقے تو 1,00,000 کے لگ بھگ ہیں، ابھی تو 90,000 اجتماعات نئے شروع کرنے، وہ کیسے شروع ہوں گے؟ جب نئی نئی مبلغہ تیار ہوں گی تو پھر یہ سلسلے شروع ہوں گے نا، اور نئی مبلغہ اسی اجتماع میں تو تیار ہوں گی، پھر جب مبلغہ زیادہ ہو جائیں ایک اجتماع اور قریب شروع کر دیں، وہ باجی فلاں گلی سے آتی ہیں انہیں کے یہاں شروع کر دیں۔ اور اجتماع جب بھی شروع کیا جائے تو یاد رکھیں تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا وغیرہ جو بھی اس کے مشمولات ہیں وہ سب پرفارم کرنے والی اسلامی بہنیں وہاں پر موجود ہیں تو پھر شروع کیا جائے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ ایک بار اجتماع ہوا، 2 بار ہوا، تیسری بار ناغہ ہو گیا کہ آج فلاں باجی نہیں آئی، آج فلاں نہیں آیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہفتہ وار اجتماع شروع ہونے سے پہلے اجتماع کا جو مقام ہے آس پاس کے گھروں میں جا کر اجتماع کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ دعوت دی جائے گی تو شرکت ہوگی نا۔ ہم اسلامی بھائیوں کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں اطراف کی گلیوں کے اندر جا کر علاقائی دورہ کریں، تو اسلامی بہنیں اجتماع کی دعوت واٹس ایپ پر گروپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کال بھی ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے دعوت گروپ کے اندر ہو سکتی ہے، اور گلی کے اندر جہاں اجتماع ہو رہا ہے وہاں اگر گھر گھر جا کر کچھ دیر پہلے اگر اسلامی بہنیں دعوت دیں، باجی اجتماع شروع ہونے والا ہے، آ جائیں، میں یاد دلانے آئی ہوں آپ کو، آ جائیں، جلدی آ جائیں، تو یوں ترکیب بنے گی تو انشاءاللہ الکریم اجتماع کی تعداد بڑھے گی۔
اسلامی بہن جو ہفتہ وار اجتماع میں بیان کرتی ہیں، اگر ان کے لیے سہولت ہو تو وہ دوسرے ہفتے وہ دوسرے قریبی اجتماع میں چلی جائیں، تو یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ اجتماعات کا اضافہ بھی ہوگا اور شرکاء کا بھی اضافہ ہوگا۔ اچھا، جہاں اجتماع ہو رہا ہے تو یہ چیز بہت غور کرنے کی اور دیکھنے کی کہ اس گھر کی بچیاں اور جو وہاں پر ساس صاحبہ ہیں، جو گھر میں عورتیں ہیں، کیا ان کی شرکت ہو رہی ہے اجتماع میں؟ گلی والی تو آ رہی ہیں، محلے والی تو آ رہی ہیں، کیا گھر والی بھی شرکت کر رہی ہیں؟ تو ان کو بھی پہلے سے ہی ذہن دیا جائے کہ آپ نے جو کھانا پکانا اور کپڑے دھونا اور دیگر جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، باجی پہلے سے فارغ ہو جائیے گا، آج تو اجتماع ہے نا، آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں یاد رکھیے گا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، زبانی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، دیکھ کر ہی بیان کرنا ہے۔ جو اسلامی بہنوں میں نعروں وغیرہ کی ترکیب ہے، 12ویں شریف آنے والی ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اجتماع کا جو مقرر دورانیہ ہے اسی پر اجتماع ختم ہو، تعداد کم ہے یا زیادہ ہے۔ بعض جو تعداد زیادہ دیکھ کر نا تو نعت خواں کو بھی وہ جوش آتا ہے، تلاوت کرنے والے کو بھی جوش آ جاتا ہے، مبلغہ کو بھی جوش آ جاتا ہے، تو بھی تعداد کم ہے زیادہ ہے جو بھی ہے، جو دورانیہ ہے اسی کو پورا کیا جائے۔ 4 رکنی مجلس کا تقرر ہوگا، ذیلی نگران، اصلاح اعمال ذمہ دار، علاقۂ دورہ ذمہ دار، ڈونیشن باکس ذمہ دار۔ انفرادی کوشش تو مضبوط ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے بھی میں نے عرض کیا، ہر ذیلی سطح پر اجتماعات شروع کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ اعلانات کا جو نا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، بیان اور اعلان اس میں بھی فرق ہوتا ہے، تو وہ ایک ترغیبی انداز ہوتا ہے اور اس کی بھی ترکیب ہونی چاہیے۔ اچھا، ہفتہ وار اجتماع جس ذیلی حلقے میں یا وارڈ سطح پر ہو رہا ہے اس میں جتنی بھی منسلک اسلامی بہنیں، سب کو دعوت ہونی چاہیے، سب کی شرکت ہونی چاہیے، سب کو اطلاع ہونی چاہیے، اور ان کے ذریعے سے دیگر اسلامی بہنوں کو اطلاع ہونی چاہیے۔ اور جو اسلامی بہنیں اجتماع میں نہیں آتی، نہیں آئی، تو ان کا نا معلوم کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کا بھی یہ طریقہ رہا، ہمارے مرشد کا بھی طریقہ رہا، انفرادی کوشش وہ کرنی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں امیر اہل سنت کا، کہ امیر اہل سنت ایک وقت آیا تو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں 2 بیانات ہوتے تھے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کافی عرصہ ہو گیا بلکہ۔ تو پہلے بیان میں اسلامی بھائی آتے نہیں تھے کہ پہلا بیان، دوسرا جب شروع ہوگا جب آئیں گے، تو امیر اہل سنت نے خود پہلا بیان کرنا شروع کر دیا تاکہ اسلامی بھائی وقت پر آئے۔ نگران شورا بتاتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی قول آئی کہ آج ہفتہ وار اجتماع میں میں پہلا بیان کروں گا، آپ شرکت کریں گے؟ اب امیر اہل سنت کی کال آئے، پیر و مرشد کی، اور مرید شرکت نہ کرے کیسے ہوگا؟ اور نگران شورا جیسا مرید، سبحان اللہ، نگران شورا کہتے ہیں میں نے کہا میں ضرور آؤں گا۔ اور نگران شورا کہتے ہیں میں اجتماع میں پہنچا تو میں نے کئی چہرے دیکھے جو لیٹ آتے تھے، پرانے اس ٹائم وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، تو مجھ پر یہ تاثر قائم ہوا کہ امیر اہل سنت نے کئی پرانے اسلامی بھائیوں کو، بڑے ذمہ داران کو پرسنلی فون کر کے اجتماع میں بلایا ہے۔ تو انفرادی کوشش، ہفتہ وار اجتماع کا رسالہ اگر وہ جاری ہو چکا ہے تو اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور اس میں پورا طریقہ کار اجتماع کا امید مل جائے گا، اور پھر انشاءاللہ وہ تربیت کا سلسلہ نا بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہمارا وقت نکالنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی رضا مقدر فرمائے، ہم سے وہ کام لے لے جس میں اس کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، ہمارا ظاہر بھی بہتر فرمائے، ہمارا باطن بھی بہتر فرمائے، ہم مطیع و فرما بردار رہیں اپنے پیر و مرشد کے، اپنی شورا کے، عالمی مجلس مشاورت کی مطیع و فرما بردار رہیں ساری اسلامی بہنیں، اپنے نگران اسلامی بہن کی مطیع و فرما بردار رہیں ساری اسلامی بہنیں، تاکہ ایک بہت اچھے انداز کے ساتھ ہمارا یہ کام بڑھتا رہے، چلتا رہے، یہاں تک کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں۔
نزا اور قبر کی راحت پائیں، قیامت اور آخرت کی راحت پائیں، اور راحتوں کی جگہ جنت میں ہم خیر سے پہنچ جائیں۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔